السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کے ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ آپ سب گیس کریں کہ ہم لوگ چھٹیاں منانے کے لیے کہاں پہ جا رہے ہیں۔ جب سے ہماری چھٹیاں شروع ہوئی ہیں تب سے تو آپ لوگ ہمیں گھر پہ دیکھ رہے ہو، گھر پہ دیکھ دیکھ کے بھی آپ سب بور ہو گئے ہو، تو اسی لیے بس ہمارا جو ہے اچانک سے پلان بن گیا اور ہم لوگ نکل پڑے ہیں باہر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی بالکل، اتنا مشکل سے سب کو میں نے اٹھایا، ایک ایک کر کے سب نہانے کے لیے چلے گئے تھے، اور دیکھیے یہاں پہ ہم نے نہ کوئی ناشتہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ واقعی اتنی شدید قسم کی بھوک لگ رہی تھی، تو راستے میں جو ہے ہمیں ایڈناک دکھائی دیا وہاں سے، اور ہم نے اپنے لیے پسٹاشیو ملک شیک منگوایا۔ اگر گھر پہ ہم لوگ ناشتہ کرتے نا تب تو گھر سے نکلتے نکلتے ہمیں کافی دیر ہو جاتی، تو ہم نے سوچا کہ راستے سے ہی کچھ نہ کچھ لے لیں گے اپنے لیے۔ اور کبھی کسی نے زندگی میں ناشتے میں آئس کریمس کھائے ہیں، آج ہم لوگ کھانے والے۔ اور یہاں پہ بھائی ماما نے مجھے بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کی کہ تم بھی آئس کریم لے ہی لو اپنے لیے۔ میں تو بھائی اپنی ڈائٹ کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہوں، آپ سبھی کو پتہ ہے، تو میں نے اپنے لیے گریک یوگرٹ لیا، اور یہاں پہ ماما بہت سخت کنفیوز تھی کہ وہ اپنے لیے جو ہے کون سا والا آئس کریم اٹھائیں۔ جی کیونکہ یہ والے برانڈ کے نا بسکٹ بہت زیادہ زبردست قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے میں نے جب یہاں پہ آئس کریم دیکھا میں نے کہا چلو یونیک چیزیں کھا لیں گے نا، کیونکہ میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھا تھا، ہے نا۔ ہاں، اور نئی چیزیں ماما کو تو ٹرائی کرنا بہت زیادہ پسند ہے، لیکن اگر وہ چیز غلط نکل آ جائے نا تو بس ان کا موڈ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن جتنا اس کے بسکٹ اچھے ہیں نا، وہ آئس کریم میں مزہ نہیں ہے۔ واقعی میں نے بھی تھوڑا سا وائٹ لیا تھا، بہت چھوٹا سا۔ اور یہ ہمارا جو دادا ابو ہے نا ارحم، یہ آ کے نا اس نے تین اٹھا دیا۔ دیکھیے یہاں پہ ایک ریڈ والا فلیور، وائٹ والا فلیور، پتہ نہیں اور دوسرا کون سا فلیور ہے۔ بہت زیادہ کڑوا ہے یہ، میں نہیں پینا، کڑوی چیزوں سے مجھے نفرت ہے۔ کافی کا فلیور ہے نا، ایسے لگ رہا ہے جیسے میں زہر پی رہی ہوں۔ یہ رو نا ایک میرے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ یہ مزیدار قسم کی ڈرنک ہے یہ پورا آپ کھاؤ گی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بسم جتنا اللہ۔ بسکٹ کا ٹیسٹ ہے نا اتنا اس کا نہیں ہے، ہاں تم پتا تھا، مجھے پتا تھا یہ لوگ مجھے موٹا کر کے ہی چھوڑیں گے۔ جو بسکٹ کا ٹیسٹ ہے نا الٹا ہے، الٹا۔ روزہ افطار کھجور سے نہیں، آئس کریم سے کرنا، ٹھیک ہے۔ ہو گیا باہر اتنی گرمی ہے، بہت گرمی ہے۔ بس ایک تم لے لو۔ فریج میں رکھ دو، ایان کھا لے گا بعد میں۔ اب یہ چیک کرتے ہیں، اس بندے نے نا یہ شوگر فری ملک شیک بنایا، تبھی میں کہوں یہ زہر میں کیوں پی رہی ہوں۔ ہاں بہت زیادہ کڑوا ہے یہ، بہت زیادہ۔ اس نے اس لیے کیا کہ آئس کریم نہ میں کھاؤں گا تو وہ میٹھا ہوگا، بیلنس ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اچھا ہے یہ، صحیح ہے یہ اچھا کون سا اچھا ہے؟ تم دیکھو، مجھے تو سب سیم ہی لگ رہے ہیں۔ اور نہیں کھا سکتی میں بس۔ اچھا کھا لو، کھاؤ پیو بس۔ آج کے تو اس ولاگ میں آپ لوگ کو کھانا اور کھانا ہی دکھائی دے گا بالکل اینڈ تک، کیونکہ ہم لوگ جب بھی لانگ ڈرائیوز پہ جاتے ہیں نا بہت زیادہ کھانا ٹھوستے رہتے ہیں۔ کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ہم لوگ تو پہلے زمانے میں چپس کے اتنے ڈھیر سارے پیکٹس اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، ہمارا منہ جو ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی بند نہیں ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہی رہتے تھے۔ اور یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے، ہر طرف ماؤنٹینز ہی ماؤنٹینز ہیں، مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ ماما تو آج بچوں کی طرح خوش تھی، وہ اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی نا ماؤنٹینس کو دیکھنے کے لیے۔ ہم بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، پتہ نہیں ماؤنٹینس کو دیکھ کے جو ہے آپ کو کیا خوشی ملتی ہے۔ سچ میں مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے فجیرہ، جب آ کے نا مجھے الگ سے خوشی مل جاتی ہے۔ اور بچے اتنی مذاق اڑا رہے تھے، میں نے کہا جاؤ دفعہ ہو جاؤ پاگل، خود نہ چلے جاتے، اتنا ایان دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے پھرتا ہے، اور ہم جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ تو میں نے کہا آج تو میرا دن ہے، میں سارا دن اپنے آپ کو نا خوب خوش کروں گی، کیونکہ گھر میں بیٹھ کے میں تنگ آ گئی ہوں۔ بس گھر کا کام، یہ پکانا کھانا اور پینا اور سونا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعی صفائی کرتے کرتے تو پورا دن ہی گزر جاتا ہے۔ تو آج کے دن تو ماما نے بولا کہ تم لوگ تو مجھے لے کر جاؤ گے، اپنے سارے پلانس کینسل کر دو چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ ہم لوگ آگے ہیں شلال، میرے خیال میں اسے بولتے ہیں، فاؤنٹین ایریا، اور یہ بہت زیادہ پیارا ہے۔ یہ اصل میں ماما نے جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر ریل دیکھی ہوئی تھی، وہ بولی تھی یہاں پہ ایک ریسٹورینٹ ہے، تو وہ ریسٹورینٹ ڈھونڈنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے، نہ تو کوئی بورڈ لگا ہوا تھا نہ کچھ لگا
لگا ہوا تھا. اتنے زیادہ کنفیوز تھے کہ وہ ریسٹورینٹ ہوگا تو ہوگا کہاں پہ, اور ہم نے بولا وہ بالکل ٹاپ پہ ہوگا کیونکہ ونڈو سے جو ہے وہ پانی نظر آتا ہے. اتنی کوئی کنفیوژن تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے. گوگل میپس بھی ہمیں بار بار گھمائی جا رہا تھا. ہم تو ہو گئے تھے پاگل. ہم نے بولا کہ چلو ہم تو پہنچ جائیں گے ریسٹورینٹ, گاڑی کا کیا کریں گے, گاڑی پہاڑ کے اوپر کیسے چڑھے گی. تو شکر ہے وہاں پہ جو ہے سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا تھا. ہم نے اسے بولا کہ بھائی یہ حبیب بیروت ریسٹورینٹ کہاں پہ ہے, ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گئے. تو اس نے بولا یہ جو چھوٹی سی گیٹ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہے نا, تو اس میں آپ چلے جائیں, چھوٹی سی لیفٹ ہے, اس میں آپ کو نا اوپر پہنچا دیں گے. ہمیں لگ رہا تھا کہ گاڑی سمیت ہمیں اوپر پہنچا دے گی یہ لیفٹ. جی بالکل, ہم بہت زیادہ کنفیوز تھے, اس لیے تو آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے ہم نے ویڈیو بنا کے دکھایا کہ آپ لوگ نا آسانی طریقے سے چلے جائیں. آپ لوگ یقین مانے 4 سال سے لگاتار ماما یہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا بیچاری تھک گئی ہیں. جب بھی وہ یہاں پہ آتی تھی نا ڈس اپوائنٹ ہو کے ہی واپس گھر چلی جاتی تھی. ان کی بابا سے ہر روز جھگڑا ہوتی تھی. میں نے کہا آپ مجھے نہیں لے کر جا رہے, جان بوجھ کے مجھے نہیں لے کر جا رہے ہوتے. دیکھیں یہ چھوٹا سا گیٹ تھا, ہمیں کیا پتا تھا اتنی اندر طریقے سے ان لوگوں نے بنایا ہے. مطلب نام لکھنا چاہیے نا کہ یہ جگہ ہے. وہ گندا پانی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر وہ والا دکھا دیتے, اس کے بعد کہتے یہی جگہ ہے. میں نے کہا نہیں یہ والی جگہ نہیں ہے. بس یہ دیکھیں فائنل یہ پیاری سی خوبصورت سی جگہ ہمیں مل گئی ہے. ابھی انشاءاللہ ساری فیملی نا مل کے جائیں گے. کیونکہ آج جو ہے ہم لوگ پلان بنا کے نہیں آئے ہوئے تھے. ارہم اور ریان کو تو پارکنگ مل ہی نہیں رہی تھی, صرف میں اور ماما ہم دونوں ٹاپ پہ چلے گئے تھے. اور ویو انجوائے کر کے تو سچ میں ہمارا دل اتنا زیادہ خوش ہو گیا. ہاں میں تو عائشہ کو کہہ رہی تھی یہاں پہ ہی میں نے کھڑا ہونے, اور خوب تیز میں نے آوازیں نکالنی, اور اس کے بعد جو دوبارہ آواز آ جاتی ہے نا اس میں بہت زیادہ مجھے خوشی ملتی ہے. کہہ رہی ماما کنٹرول کنٹرول, اپنے اوپر کنٹرول کرے, اتنی نیچے لوگ کھڑے ہیں, کیا ہے لوگ کہیں گے اتنی بڑی عورت اور ایسی چھوٹی جیسی بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہے. نہیں ماما کی یہ کیوٹ کیوٹ بچوں والی حرکتیں نا مجھے بڑی پسند آتی ہیں. ہاں مجھے اچھا لگتا ہے بس اپنے آپ کو نا خوش کرنا. بس کیا کر سکتے, اتنی زیادہ زندگی میں غم رنجشیں اتنی زیادہ ہے, شاعر بن گئے, شاعری پہ اتر آ گئی ہیں ماما. تو اگر آپ لوگ یہاں پہ آنے کا سوچ رہے ہیں تو نیچے ریسیپشن میں بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ پوچھتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ کی بکنگ آپ نے کرنی ہے. تو ہم لوگ تو ویسے 4 لوگ تھے, تو ہم نے بولا کہ ہم لوگ 2 کا ویٹ کریں گے کیونکہ وہ لوگ ابھی فی الحال پارکنگ ڈھونڈنے میں مصروف ہیں. لیکن ان بیچاروں کو پارکنگ ملی نہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ خالی ہاتھ واپس چلے گئے. جی بالکل, ہمیں نا بہت زیادہ مطلب جلدی بھی تھی نا, کیونکہ ہم سے نا دھوپ بھی جا رہا تھا. وہ سن سیٹ بولتے ہیں, کیا بولتی ہے یہ لوگ. ماما نے بولا آج تو تم لوگ کا یہ پارکنگ والا اور سن سیٹ والا بہانہ چل گیا, اگلے ٹائم یہ والا بہانہ چلنے نہیں دوں گی. ہم لوگ تو یہاں پہ آئیں گے ہی آئیں گے, اور ٹائم سے پہلے آئیں گے. یہ لوگ اگر نہیں آتے, میں عائشہ کو کہہ رہی تھی تم اور میں نا دونوں ساتھ مل کے جاتے ہیں, وہ بھی صبح 7 بجے گھر سے نکلتے. آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم ابوظہبی میں ہیں, اور کرتے کرتے 3-4 گھنٹے تو راستے میں ہی لگ جاتے ہیں. اور اندر دیکھے کتنا خوبصورت ہے, کتنا پیارا ہے. پتہ نہیں یہ پہاڑ کے اندر بنا ہوا ہے کہ کیا بولتے ہیں اس کو. مما یہ کیو ایسے غار بولتے ہیں اردو میں. اچھا, اللہ توبہ. عائشہ اس دن میں نا سورہ کہف کا وہ سٹوری سن رہی تھی, میں نے کہا وہ بندے بیٹھی ہوئی تھی, ہائے اللہ میں بھی ان کے ساتھ یہ کیو میں اور یہ غار میں بیٹھ لیتی تو اچھا تھا نا. دیکھیے اللہ پاک نے کیسی میرا ارمان پورا کیا, الحمدللہ. ہے نا, قبولیت کا ٹائم کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, سچ میں نے عائشہ کو بھی بتایا تھا, اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ہے نا, مطلب کیا کوئنسیڈنس ہے. واہ, ماما تو غار کے اندر ہی پہنچ گئی ہیں. ہاں یہ غار تو اتنا خوبصورت تھا, مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا. میں تو عائشہ کو کہہ رہی تھی عائشہ یہ والا وہ کلپ بناؤ, یہ والا بناؤ, اتنا پیارا لگ رہا ہے, سارا کچھ پیارا لگ رہا تھا. اگر کرتے میری مطابق اگر عائشہ ویڈیو بناتی نا 2 گھنٹے سے کم تو بناتی ہی نہیں. یہ تو کہاں اتنی آسان ہے, یہ تو 15-10 منٹ کے لیے بنا دیتی ہے. ماما نے تو اسپیڈ بوٹ میں بھی بیٹھنا تھا. بس وہی بات ہے, گھر سے نکلتے نکلتے ہمیں کافی دیر ہو گئی, اور ہم لوگ جیسے ہی یہاں پہ پہنچ گئے تو سن سیٹ تو ہو ہی گئی تھی. ہاں اندھیرا ہو جاتا ہے پھر تو اچھا لگتا ہی نہیں ہے. وہ مجھے اتنا زیادہ پسند ہے. اور ہم مجھے کہہ رہا تھا 4 سال پہلے میں بیٹھی تھی, کہہ رہے آپ کو پتہ ہے یہ کون سا والا سمندر ہے, کہہ رہے جو آج کل وہ جھگڑے وغیرہ اس کے اوپر ہو رہے ہیں نا, یہ وہی سمندر ہے, ہرموز نام ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے. ہاں ہم لوگ تو سن کے کافی زیادہ حیران ہو گئے. اس نے بولا کہ نہیں وہ تو بہت زیادہ دور ہے لیکن سمندر وہی ہے. ہاں بالکل ایسی ہے. اور دیکھیے یہاں پہ ایان کا نا روزہ تھا, تو اس نے بیچارے نے پانی پی لیا تھا, تو ہم نے کہا چلو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیں گے. تو بچے تو فاسٹ فوڈ کے دیوانے ہیں نا, تو یہاں پہ کہہ رہا تھا ٹماٹر نکالو, یہ کرو وہ کرو. میں نے کہا جو بھی ہو کھایا کرو, تم لوگ اتنے نخرے ہوتے, ٹماٹر کتنے مہنگے ہیں. ایان اتنا بدتمیز ہے, کہہ رہا تھا یہاں سے ٹماٹر نا آپ صاف کر کے تو سالن میں یوز کریں. میں نے کہا جا دفعہ ہو جاؤ پاگل, وہ تو ہمارے پیٹ میں ہی چلا جائے گا. کوئی نہیں, ایسی بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کا ٹماٹر میں سالن میں ڈالوں گی, اتنے کم ڈالتی ہوں کیا.
سچ میں ہمیں اتنی سخت بھوک لگ رہی تھی کیونکہ ہم نے تو آئس کریم ہی کھایا تھا. بس یہ فرسٹ ہمارا جو وہ ہے نا کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا. یہ بھی ان لوگوں کی وجہ سے. یہ عائشہ ہے نا یہ کہتی ہے نہیں میں نے چپس نہیں کھانا, میں نے سوڈیم نہیں لینی, یہ نہیں کرنی وہ نہیں کرنی. اور ایان نے نا روزہ کیوں رکھا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ اس بیچارے نے نا 2 روزے منت مانگی تھی کہ جب میں اسکوٹر لوں گا تو 2 روزے رکھوں گا. ایک اس نے رکھا تھا اور ایک نہیں رکھا تھا. اس دن باتھ روم میں بیٹھ کے نا میں نے کہا پتہ نہیں ہے باتھ روم میں سب لوگوں کو نا باتیں کیوں یاد آتی ہے. ہمارا بھی ایسی ہی حال تھا سچ میں. جب فرسٹ ٹائم ہم نے ویڈیو بناتی تھی نا, عائشہ تو بہت زیادہ چھوٹی تھی, یہ مجھے کہتی تھی ماما میں کیا ویڈیو میں بولوں, میں کیا بولوں. میں نے کہا صبر کر, میں واش روم میں جاتی ہوں پھر سوچتی ہوں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, کیونکہ میں بھی اتنی تو وہ نہیں تھی نا, اتنے باتونی تو نہیں تھی. یہ تو الحمدللہ ابھی ایج کرتے کرتے ابھی بن گئی ہوں بہت زیادہ. ایان کی بائک والی بات تو بیچ میں ہی رہ گئی. ہاں بالکل, ایان کی بائک کا نا وہ پولیس نے لیا تھا, کہہ رہے 1 ہفتے کے لیے نا بند کریں گے. تو 1 ہفتہ کرتے کرتے 1 ہفتہ پورا ہو گیا. بیچارہ ایک دن گن رہا تھا. جب ہم وہاں چلے گئے تو کہہ رہے تھے نہیں 1 ہفتہ نہیں 2 مہینے. اللہ اب کیا کریں گے. ہائے میرے بچے کا اسکوٹر, وہ تو پورا کلر اس کا خراب ہو جائے گا. کتنی گندی وہ دھوپ ہے, دھوپ کی وجہ سے تو سارا کچھ خراب ہو جائے گا. بیچارہ اتنا پریشان سارے بچوں سے لیے. میں تو آج گئی تھی ویڈیو بھی بنانے والی تھی. ایان کہہ رہا تھا ماما پلیز ویڈیو مت بناؤ, اوپر سے لکھا ہوا ہے دیکھے کہ کیمرے الاؤڈ نہیں ہے. میں نے کہا جا دفعہ ہو جاؤ پاگل, چھپکے سے بنا لوں گی, کچھ نہیں ہوتا. میرے ویورز کو بھی دکھاؤں نا کہ یہ دیکھ اسکوٹر مت لے بچوں کو نہ دلایا کر, یہ دیکھیں کیا حال ہو رہے ہیں. اور یہاں پہ ہم لوگ فائنلی آ چکے ہیں افغان کباب ولیج, اور یہاں پہنچتے تو یقین مانے 2 گھنٹے تو ہمارے ویسٹ ہو گئے. حالانکہ ہم لوگ دبئی کے اندر ہی تھے لیکن ارہم کو راستہ تک نہیں مل رہا تھا. میں بولی تھی یار تم تو روڈ کے بادشاہ ہو, آج تمہیں کیا ہو گیا, کس کی نظر لگ گئی. ہاں کہہ رہا تھا مجھے نا پلیز پھر دبئی مجھے نہیں لے کر آنا ہے, دبئی مجھے بہت زیادہ نفرت ہے. اتنی جکڑ پکڑ والے نو کا نقشہ ہے بیچارے, کبھی رائٹ بولتے کبھی لیفٹ بولتے, بالکل راستہ مل ہی نہیں رہا تھا ہمیں. واقعی بہت مشکلوں سے ہم لوگ یہاں پہ پہنچے. اس نے بولا کہ یہاں پہ تو ہم لوگ آئیں گے ہی آئیں گے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے, یہ میری ضد ہے. ماما نے بولا چھوڑو اس ریسٹورینٹ کو. میں نے کہا کہیں اور چلتے ہیں. تو پھر یہ بھی میں نے بتایا ہے سب لوگوں کو سلام ہے جو دبئی میں رہتے ہیں. خیر یہ ساری فضول باتوں کو تو چھوڑیں, آپ ریسٹورینٹ کی بات کریں. اف واللہ یہاں کا کھانا تو اتنا زبردست تھا, اور میں نے مائنڈ میں ہی سوچا ہوا تھا کہ جس طرح سے ہم لوگ مندی نہیں کھاتے ویسے ہی ہم لوگ نیچے بیٹھ کے جو ہے کابلی پلاؤ انجوائے کر لیں گے. لیکن یہاں پہ جیسے ہی آگے ایک ٹیبل بھی خالی نہیں تھی. یہ والا ٹیبل بھی ہمیں بہت مشکلوں سے ملا ہے. جی بالکل, عائشہ تو یہی کہہ رہی تھی ماما پرائیویٹ والا روم نا وہاں پہ ہم نے جانا ہے. میں نے کہا ہم نے بات کی ہے, وہ کہہ رہے اتنے زیادہ لوگ نا ویٹنگ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے منگوائے ہیں, بچے کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا منگوائے کیا نہ منگوائے. میں نے کہا میرے لیے تو نا یہ پالک منگوائے, میں نے تو یہ ساگ آج کھانا ہے, ساگ کے لیے بہت زیادہ دل کر رہا ہے. تو بچوں نے یہ سارا کچھ منگوا لیا. ماشاءاللہ اتنا زبردست ٹیسٹ تھا ان کا. اور یہ نان چیک کرے, نان کتنا پیارا سافٹ. سب سے پہلے سٹارٹرز میں جو ہے سوپ ہمارے سامنے آ گیا تھا, سیلڈ تھا, فروٹس تھے, اور پھر اس کے بعد نا ہر کسی کے ٹیبل کے اوپر ماما کو فریش یوگرٹ دکھائی دے رہا تھا جو کہ ہانڈی میں وہ لوگ سرو کر رہے تھے. تو ماما کو بہت زیادہ اچھا لگا, تو انہوں نے بولا کہ میں بھی اپنے لیے منگواؤں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ ہانڈی نا اپنے ساتھ گھر لے جاؤں. بس دیسی موم کی باتیں جو ہے چلتی رہتی ہیں ہمیشہ. ہاں میں نے کہا ختم ہو گیا عائشہ, یہ لے کر جاؤں. کہہ رہے ماما چپ ہو جاؤ, ان کو نا ہمارے व्लॉग کا بھی پتہ چل گیا تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری, باہر سے ہی دلا دیں گے. میں نے کہا ہاں بہت دلائیں گے. ماما کو نا مٹی والی چیزیں بہت زیادہ پسند آ رہی ہوتی ہیں. دیکھیں مین کورس جو ہے ہمارے سامنے آ چکا ہے. آرڈر کرنے سے پہلے ہی ہم نے ان سے پوچھا ہوا تھا کہ یہاں کی فیمس ڈش کون سی ہے, تو انہوں نے بولا کہ یہ افغانی پلاؤ ہے, اس کے اوپر مکس گرل ہے, اور ماما نے جو ہے اپنے لیے افغانی پالک وہ منگوا لیا. ایان بیچارہ کنفیوز تھا کہ پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے, تو اس نے ماما کو بولا کہ یہ بھی مجھے ڈال کے دیں. تو ماما نے بولا میں بتاتی چلوں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو. میں نے کہا پالک ہے, اگر کھانا ہے تو کھا لو. کہہ رہے نہیں مجھے نہیں کھانا. میں نے کہا جاؤ پھر پاگل. اور دیکھیں یہاں پہ یہ جو ان کا ڈش تھا, پتہ نہیں دہی میں ان لوگوں نے روٹی توڑ کے ڈالے تھے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا وہ کرت بولتے ہیں نا اس کو افغانی میں, تو وہ مجھے وہی لگ رہا تھا. ہاں وہی ٹیسٹ آ رہا تھا. تو ماما نے بولا کہ شاید یہ وہی ہے. ہمیں اس کا نام جو ہے ایگزیکٹلی نہیں یاد, لیکن یہ کمپلیمنٹری ڈش تھی جو کہ انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی. اگر آپ لوگ دبئی میں رہتے ہیں یا دبئی وزٹ کر رہے ہیں, میں تو کہوں گی اس والے ریسٹورینٹ میں اگر آپ لوگ نہیں نہ گئے تو بہت کچھ مس کیا. یہ ورتھ اٹ ہے. یہاں کا کھانا, ایمبینس, سارا کچھ اتنا زبردست تھا, پلس ان کی سروسز بھی.
ہاں، اور یہاں پہ پارکنگ بھی ایزلی مل جاتے ہیں، وہ لوگ خود گاڑی کو لے کر جاتے ہیں. ہاں ویلے سروس بھی اویلیبل ہے، جو کہ یہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے پارکنگ کا. بھائی ہم لوگ تو اتنے زیادہ خوش ہو گئے، ایک بار آپ کی گاڑی چلی جاتی ہے نا آپ کا سارا اسٹریس غائب ہو جاتا ہے ایک دم سے. ہاں بالکل، سچ میں سارے لوگوں سے پوچھے یہی کچھ لگا رہتا ہے سب کا، پارکنگ اور پارکنگ. اور یہ دیکھیں یہاں کا نان مجھے اتنا زیادہ سافٹ لگا، ماما نے بھی تعریف کی اور میں پھر سے تعریف کر رہی ہوں. اور انہوں نے تو پالک خوب انجوائے کیا. گھر پہ تو وہ ہماری وجہ سے نہیں بنا سکتی کیونکہ وہ بولتی ہیں اپنے لیے اتنی خواری نہیں ہوتی. یہاں پہ تو بس بنی بنائی ڈش ان کے سامنے آ گئی تو بس بار بار کھائی جا رہی تھی. ہاں، اور بچ بھی گئے، اپنے ساتھ بھی لے کر آ گئی. اپنے ساتھ بھی میں نے خوب کھایا. میں نے کہا تم لوگ کھاؤ پلاؤ، کیونکہ اتنا سارا تھا، ہم نے تو نہیں کھایا اتنا سارا. کیونکہ یہ میرے خیال میں 7 سے 8 بندوں کا تھا ایزیلی، اور ہم لوگ یہاں پہ صرف 4 بندے بیٹھے ہوئے تھے. اس سے پہلے ہم نے گاڑی میں بہت گند بلائیں کھائی ہیں تو اس لیے پیٹ میں اتنی جگہ تھی ہی نہیں. ہم نے تو نہیں کھائی تھی پاگل، وہ تو ہم نے ایک وہ تھا، کیا تھا، ایان نے ایک برگر کھایا ہارڈی سے، آپ نے اور ارحم نے شیئر کیا تھا ٹوسٹر، اور میں تو بھی سونگ سونگ کے ہی میرا پیٹ بھر گیا تھا. اس کو میں نے اتنا غصہ کیا. میں نے کہا کیا تمہارا کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں کھا رہی. کہہ رہی موٹی ہو جاؤں گی موٹی ہو جاؤں گی. میں نے کہا جاؤ دفع ہو جاؤ پاگل، یہی تو زندگی ہے، کھا پی کے بس مر جائے تو اچھا ہی ہے. آپ سب کے مائنڈ میں بہت زیادہ کویشچنز ہوں گے کیونکہ میں نے ولاگ کے اسٹارٹ میں کلیئرلی مینشن کیا تھا کہ ہم لوگ چھٹیاں منانے کے لیے، ویکیشنز منانے کے لیے کہیں پہ جا رہے ہیں. تو یہ اسٹیکیشن ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں گی. فی الحال یہاں پہ ماما آپ لوگوں کو کباب جو ہے توڑ کے دکھا رہی ہیں، بہت ہی زیادہ جوسی تھے. ہم لوگوں نے رج بج کے کھانا انجوائے کیا اور ہر کسی کے ٹیبل کے اوپر جو ہے مجھے میٹھا دکھائی دے رہا تھا. تو میں نے بولا کھانے کے بعد میں بھی اپنے لیے منگواؤں گی. جیسے ہی انہوں نے پلیٹس وغیرہ ریموو کیے نا تو میٹھا ہمارے سامنے آ گیا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میری دل کی بات ہی ان لوگوں نے سن لی. وہ بھی سچ میں فری میں، دیکھے کتنا سارا ہے نا، ساتھ میں کھیر بھی ہے، گلاب جامن بھی ہے. وہاں پہ میرے خیال میں وائٹ والا حلوہ ہوگا، سیم اسی کا ہی ٹیسٹ آ رہا تھا. سچ میں جب سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی الماری کے اوپر نا میری نظر پڑی، وہ گلاب جامن مجھے نظر آئے. میں نے کہا اللہ کتنا پیارے لگ رہے ہیں نا الماری کے اندر، کاش میں اس کے اندر گھس جاؤں اور اس کے اندر نا تالوں کے اوپر ہی بیٹھ جاؤں، خوب کھاؤں کھاؤں کھاؤں، اس کے بعد بس وہاں پہ ہی سو جاؤں. یہ وہی الماری ہے نا جس کے اوپر میری نظر تھی. اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں، کتنے سجا کے رکھے ہیں نا، کتنا اچھا لگ رہا ہے. میں نے کہا میرے بچے تو مجھے نہیں دلائیں گے، کہہ رہے نہیں ماما میٹھا نہیں کھاؤ گے. ویسے بھی میٹھا تو میں کھاتی نہیں ہوں، لیکن پتہ نہیں یہاں پہ کیوں میرا دل کر رہا تھا، اتنا سے سجا کے رکھا تھا نا اس لیے. اور یہ دیکھیں نلکے کے اندر سے نا وہ لسی آ رہا تھا، مجھے اتنا زیادہ اچھا لگ رہا تھا، دیکھنے میں اچھا لگ رہا تھا، پینے میں نہیں اچھا لگ رہا تھا کیونکہ پیٹ اتنا زیادہ فل تھا. وہ بندے نے نا اتنا گلاس بھر کے دے دیا تھا. میں نے کہا نہیں خدا کے لیے میں نے نہیں پینا ہے. اب بس جانے کا ٹائم ہے، یہاں سے ہم لوگ چلے جائیں گے. تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.